أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجب الاحترام قائدین جماعت اور راہ حق کے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی چند آیات پڑھی ہیں۔ جیسا کہ اس سورہ کے نام سے ظاہر ہے، یہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے تذکرے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور آج یہی ہمارا موضوع بھی ہے۔ یہ فکر آخرت، اس موضوع پر یہ شاید 20 منٹ کا وقفہ تو بہت قلیل وقت ہے کہ جس پر بات کی جا سکے، یعنی جس موضوع پر تقریباً آدھا قرآن موجود ہو اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس حوالے سے موجود ہو، اس موضوع کو 15-20 منٹ میں مکمل کرنا یقیناً ایک بڑا مشکل سا کام ہے، لیکن بہر صورت وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ اور بھی پروگرام کی اور بھی چیزیں آپ کو کرنی ہیں، لہذا میں کوشش کروں گا کہ اس وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، یہ فکر آخرت در حقیقت ہماری تمام کوششوں اور جد و جہد کا مرکز اور محور ہے۔ یعنی آج آپ کا گھر سے نکل کر یہاں آنا اور اس مقام پر آ کر بیٹھنا اور یہاں پر اپنے وقت کو لگانا اور یہ 2-3 گھنٹے روکھی سوکھی تقریریں سننا، یہ بھی در حقیقت اپنے نفس کو اس کام کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے کہ وہ آخرت جس سے سابقہ پیش آنے والا ہے، وہ آخرت جس کی طرف ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ منزل جو قریب آنے والی ہے، اس منزل کے لیے تیاری کر لیں، اس منزل کی فکر کر لیں کہ وہ منزل ہماری منتظر ہے اور ہم اس کی طرف رواں دواں ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہی فکر آخرت ہے کہ جس نے آپ کو ایک جماعت بنا کر، ایک دعوت و دین کا کام کرنے والی ایک قوت بنا کر اس دنیا کے اندر جد و جہد کرنے کا راستہ دکھایا ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھلا دیتے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، اور اس دن جب کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور جانتے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، آج ان کے ساتھ برا سلوک ہونے والا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس دن کی تیاری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس دن ہمارے چہرے بھی تر و تازہ ہوں، ہم بھی اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں، اور اللہ ہمارے اعمال پر نظر نہ ڈالے بلکہ آسانی سے اس منزل سے ہمیں گزار دے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، اس فکر آخرت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کو برتتے ہوئے، اس دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے، در حقیقت بعض اوقات
اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے عوامل ہیں جو اس معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان عوامل کے ساتھ جب آدمی معاملات کرتا ہے، جب وہ چلتا ہے، تو بعض اوقات یہ فکر آخرت کا یہ عنوان کچھ دھندلا سا ہو جاتا ہے، جس کو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ وہ حب دنیا کے مشاغل ہیں جس کو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ ہے وہ دنیا جس سے انسان محبت کرتا ہے، یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، اور اسی حب دنیا کے نتیجے میں بعض اوقات فکر آخرت کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس حب دنیا کے اندر جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو کبھی مال کی محبت میں، کبھی اولاد کی محبت میں، کبھی اقتدار کے چکر میں، کبھی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں، کبھی سونے چاندی کے ڈھیر لگانے کے چکر میں اس دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور پھر وہ وقت جب قریب آتا ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ چلو اب بلاوے کا وقت آیا ہے، اب مالک سے ملاقات کا وقت آیا ہے، اس وقت انسان سوچتا ہے کہ نہیں، ابھی مجھے نہیں لے جایا جائے، ابھی مجھے کچھ اور مہلت مل جائے۔ یعنی اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب آدمی 60-70 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی اور تو ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، لیکن 2 خواہشیں ایسی ہیں جو اس کے باوجود بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک خواہش زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کی خواہش، زیادہ سے زیادہ طویل عمر کی خواہش، اور زندہ رہنا چاہتا ہے، اور دوسری خواہش مال کے جمع کرنے کی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر تو الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ پھر وہ قبر کی مٹی ہے جو ان 2 خواہشوں کو ختم کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ خواہشات نفس، یہ مرغوبات نفس اتنے خوشنما ہیں، اور یہ خوشنما خود نہیں ہے، اللہ نے ان کو خوشنما بنایا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ خود بخود نہیں بن گئے ہیں، اللہ نے اس کے اندر چمک دمک پیدا کی ہے، ان کو روشن بنایا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کی طرف لپکنے والا ہے، اور کون ہے جو جنت کا طلبگار ہے، کون ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی مسافرت طے کرتا ہے، اور کون ہے جو اس دنیا کے اندر مشغول ہو کر اس دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب دنیا کی محبت بہت بڑھ جایا کرتی ہے، جب دنیا سے تعلق بہت زیادہ جڑ جایا کرتا ہے، تو پھر بحیثیت القوم اگر ساری امت مل کر کے اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہ برا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں اس پر اس طرح ٹوٹیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے اور نفرت کرنے لگو گے۔ یہ یعنی امت کا حال یہ بتایا ہے کہ جب دنیا سے محبت اس درجے بڑھ جاتی ہے، جب موت سے آدمی ڈرنے لگتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کی جو ہیبت ہے، ایک مومن کی جو حیثیت ہے، وہ مجروح ہوتی ہے۔ اور آخرت کا مسافر تو وہ تو محبت کرتا ہے اس موت سے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس موت کے نتیجے میں اسے اپنے رب اعلیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے مالک کے پاس پہنچنا ہے، اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ موت سے نفرت نہیں کرتا بلکہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا، جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا، اور جس شخص کو اپنی آخرت محبوب ہوگی تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ اور تو یہ لوگو، تم باقی رہنے والی زندگی کو ضائع ہو جانے والی زندگی پر ترجیح دو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ،
یہ دنیا جو ہے ختم ہو جانے والی، ضائع ہو جانے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور ساری بھلائیاں بھی اسی کے اندر ہیں۔ میرے عزیز اور بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے برتتے ہوئے بھی در حقیقت ہمیں اس آخرت کی فکر رکھنی ہے۔ پھر وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو اس فکر آخرت کو بڑھانے والے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جس کے نتیجے میں بندے کو اللہ کی اس ملاقات کا اور آخرت کی اس تیاری کا موقع ملتا ہے۔ تو حدیث کے ذریعے بھی اور اس پورے جماعت کا جو لٹریچر ہے، قرآن ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے ذریعے در حقیقت اس میں یہ سارے اس موضوع کو وہ کور کرتے ہیں کہ اس فکر آخرت کو بڑھانے میں سب سے بڑی اور سب سے مضبوط چیز اگر کوئی ہے تو وہ تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، ایسا مضبوط تعلق، ایسا مضبوط کمٹمنٹ کہ جس کے نتیجے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ والی کیفیت ہو کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اس پر وہ ڈٹ جائیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی نصرت انہیں ملتی ہے اور پھر فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے تعلق اور اللہ ہی سے تعلق، یعنی اللہ کے لیے سارے کام، اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، دعوت دینی ہو، لوگوں کو بلانا ہو، درس دینا ہو، لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہو، حق کی شہادت دینے کے لیے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے، اور تعلق باللہ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ جس کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس میں تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو منور رکھیں، اپنے دلوں کو اس یاد سے زیادہ تر و تازہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت سے یہ دلوں کے زنگ دور ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی موت کو زیادہ یاد کرتے تو وہ تمہیں ہنسنے سے روک دیتی۔ موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے۔ اور قبر ہر دن کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کی کوٹری ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب کوئی بندہ مومن قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میں دیکھ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پھر تاحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کی قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بدکار انسان اس کی موت واقع ہوتی ہے اور جب اسے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال نہیں کرتی، اور جب وہ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ خراب انسان تو ہی تھا، آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھ آج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں اس طرح سے ڈال کر بتایا کہ اس طرح وہ قبر اتنے قریب آ جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس قبر پر اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اژدہا اگر زمین پر اپنا ڈنگ مار دے، اپنا پھن مار دے، تو فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین کے اوپر سبزہ پیدا نہیں ہو سکتا، نہیں وہ کیفیت ہے۔ اور پھر حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، اس فکر آخرت کو بڑھانے کے لیے موت کو کثرت سے یاد رکھنا، بار بار اس کا تذکرہ کرنا۔ آج جس معاشرے کے اندر موت کا تذکرہ کریں تو لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ ابھی اس کی بات نہ کرو، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہر ایک کا واسطہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور بار بار اس کا تذکرہ کرنا، صبح سے لے کر شام تک، جس طرح قبر بندے کو یاد کرتی ہے، قبر پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اسی طرح بندہ بھی اس کے لیے تیاری رکھے کہ مجھے ایک دن اس قبر کے اندر داخل ہونا ہے، مجھے ایک دن اس ساری دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی طرف جانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیارت قبور کے لیے نکلا کرتے تھے، قبروں کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان تذکروں کے درمیان تو آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا وجہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرتے ہوئے آپ پر اتنا گریہ طاری ہوتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قبر در حقیقت یہ پہلی منزل ہے اس آخرت کی، کہ جو یہاں سے کامیاب گزرا وہ در حقیقت کامیاب ہوگا۔ اس لیے جب میں قبروں کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے اعمال اور ایسے اذکار ہمیں بتائے ہیں کہ جن کو یاد رکھنے سے، جن کا ذکر رکھنے سے یہ زبان اس فکر آخرت سے تر و تازہ رہ سکتی ہے۔ اس لیے کثرت سے ان ذکر کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے پاؤں نکالنے سے لے کر اور قبر تک، بندے کو لٹانے تک ہر عمل کی دعا ہمیں بتائی ہے۔ کیسے مسجد میں داخل ہونا ہے، کیسے مسجد سے نکلنا ہے، گھر سے کیسے نکلنا ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، نیا کپڑا پہننا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، سورج اور چاند کے اگر کسوف کا وقت ہے تو کیا پڑھنا ہے، اور ہر عمل کی یعنی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتائے ہیں۔ ان ذکر کو یاد کرنا، ان ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا، کہ یہ بھی در حقیقت بندے کو غافل ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ اس موت کے ذکر کو، ان دوسرے اذکار کو یاد رکھنے سے یہ فکر آخرت جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانا۔ یہ مال جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے، یہ جس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ لٹاتا ہے، دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے، اپنے روز و شب خرچ کرتا ہے، یہ مال اللہ کی راہ میں لگانے سے اس مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لگایا جائے، اور پھر لگانے کی کیفیت یہ نہ ہو کہ چھانٹ کر سب سے کم اور سب سے آخری حصہ، بلکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی کیفیت ہو کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک وہ چیز اپنے اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ جس سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اس لیے مال بھی لگایا جائے تو زیادہ لگایا جائے، اچھا لگایا جائے جو اللہ کو محبوب ہو۔ اس لیے کہ اس کی محبت کم کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، مال کی محبت سے بچنے کے لیے انفاق سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد مطالعہ سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ کے روز و شب کیسے تھے، آپ کس طرح معاملات کو چلایا کرتے تھے، ایک داعی تحریک کو، ایک دعوت دینے والے کو، ایک دین کا کام کرنے والے مجاہد کو، اس کا تو سرمایہ ہی سیرت طیبہ ہے۔ اس لیے اس سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہمارے لیے آخرت کی ان منزلوں کو آسان کرے گا، اس فکر آخرت کو بڑھانے کا راستہ ذریعہ بنے گا۔ اور پھر آخری چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے واقعات، انہوں نے کس طرح سے اس دین کو سمجھا، انہوں نے کس طرح سے آخرت کے اس سفر کو اپنے لیے آخرت کے اس سفر کو طے کیا، کس طرح سے انہوں نے اس دنیا کو گزارا۔ وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوشت کے انسان تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی معاملات تھے، وہ بھی کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، لیکن اس سب کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے
محبت کرنے والے تھے، اس آخرت کی فکر ان کے اندر جاگزی تھی، اور ہر لمحے انہیں اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں سوال ہو جائے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ دہرایا کرتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور اس کا حساب نہ لیا جاتا، کاش میں پرندہ ہوتا کہ جو کاٹ دیا جاتا، جو ذبح ہو جاتا اور اس کے بعد اس سے آخرت میں حساب نہ لیا جاتا۔ یہ وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے زیادہ مغفرت طلب کریں، اس لیے کہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ دعا جو ہے رات کو قیام اللیل کے اندر بھی، اور بقول محترم خرم مراد صاحب کے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیام اللیل کی اگر استطاعت نہ ہو، مشکل ہو، تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لو، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر کچھ دیر کے لیے ضرور اللہ سے نامہ پیامہ کرو، کہ یہی اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق ہی ہمیں آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ